ویلکم ٹو مفتی محمد ندیم حسینی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ او کما قال علیہ السلام۔ میرے بھائی دوستو، آج ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہمیں خالص دین مل جائے، صحیح دین ہمارے سامنے آئے تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ ہم میں سے ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے، ایک مسلک والا کہ ہم سچے ہیں، دوسرا غلط ہے، دوسرا والا یہ سمجھتا ہے ہم صحیح ہیں، دوسرا غلط ہے، تیسرا کہ دونوں غلط ہیں، ہم صحیح ہیں۔ میرے مسلمان، صحیح اور غلط کی پہچان ہمیں کیسے کرنی پڑے گی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے بطور تھرمامیٹر کے پیش کر رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دیا، شریعت دی، طرز زندگی دیا، تو کیا فرمایا کہ لوگوں میری زندگی کو اپنا لو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ لوگوں میرے پیارے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ حیات ہے، میرے نبی کا طرز زندگی اپنا لو، میرے نبی کا کردار اپنا لو، اخلاق اپنا لو، دنیا میں عزتیں ایسے پاؤ گے جیسے میرے محبوب نے عزتیں پائی ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے پیغام ہمیں دے دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تمہیں جنت عطا کر دے، تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ میرے محبوب کی اتباع ہو، میرے محبوب کی اطاعت ہو، میرے نبی کی طرز زندگی اپنا لو، کردار اپنا لو، اخلاق اپنا لو، تو گویا جنت میں جانے کی ضمانت تمہیں مل جائے گی، میرے محبوب کی اتباع ہوگی۔ تیسری بات، اگر ہمیں پیارے نبی کی زندگی ملے گی کہاں سے؟ یہ یاد رکھیے پیارے نبی نے اپنی زندگی اپنے شاگردوں کو دی، اپنا کردار صحابہ کو دیا، اپنا انداز زندگی صحابہ کو دیا، طرز زندگی صحابہ کو دیا، اخلاق نبی صحابہ کو دیے۔ ہمیں پیارے نبی کے صحابہ نے نبی کے نماز بھی دی ہے، نبی کا کردار بھی دیا ہے، نبی کا اخلاق بھی دیا ہے۔ پوری زندگی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے صحابہ نے اپنی زندگی نچھاور کرتے ہوئے اپنے نبی کے طرز زندگی ہمیں پہنچا دیا، دین مکمل دے دیا۔ تو یاد رکھیے میرے مسلمان، آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ بھئی صحیح دین کیا ہے، صحیح طرز کیا ہے، صحیح اور خالص دین کہاں سے ملے گا، کس کے پاس ہے؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے، مشکات کے اندر روایت موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ صحابہ پر پیارے نبی نے ایک درس ارشاد فرمایا، فَوَعَظْنَا مَوْعِظَةً بَلِيغًا، ایک ایسا بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا محبوب نے، کیا کہ اس خطبے کو سنتے ہوئے صحابہ کے ذرفت منہ العیون وجلت منہ القلوب، میرے محبوب کے صحابہ فرماتے ہیں ہماری آنکھیں برس پڑی، ہم رونے لگے اور ہمارے دل کلیجہ پھٹنے کو ہو گیا اور پریشانی کا عالم ایسا۔ اور ایک صحابی نے عرض کر دیا کہ لگ ایسا رہا ہے پیارے نبی جیسے کوئی الوداعی باتیں کرتا ہو، آپ کا انداز بیان، انداز خطابت یہ بتا رہا ہے کہ آپ ہمیں الوداعی باتیں کر رہے ہوں، فرما رہے ہوں، نصیحتیں کر رہے ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ صحابی نے پوچھا تو ساتھ ہی عرض کر دیا کہ اللہ کے محبوب بتا دیجئے آپ کے جانے کے بعد صحیح راستہ کیا ہے، صحیح دین کیا ہے، تاکہ ہم محفوظ رہیں، بھٹک نہ جائیں، ہماری نسلیں محفوظ رہیں، بھٹک نہ جائے۔ تو میرے محبوب نے ایسے وقت میں فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ لوگوں جو بھی میرے بعد زندگی گزارے گا، دنیا میں رہے گا، آنے والی نسلیں آئیں گی، قیامت کی صبح تک انسانیت آئے گی، وہ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت سے اختلافات دیکھیں گے، لوگ کہنے والے کہیں گے یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، میں سچا ہوں، وہ غلط ہے، اس طرح کی باتیں کرنے کو ملیں گی۔
اس کو کہا جاتا ہے فرقہ واریت، کہ فرقہ واریت کا دورہ ہوگا۔ تو محبوب سے صحابی نے پوچھا کہ اس وقت ہمیں کیسے پتہ چلے گا صحیح دین کیا ہے، صحیح مشن کیا ہے، خالص دین کیا ہے؟ تو میرے محبوب نے فرما دیا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ لوگوں، میرے محبوب نے فرمایا ایسے وقت میں دیکھ لینا میرا طرز زندگی کیا ہے، میرا عمل کیا ہے، میرے صحابہ کا عمل کیا ہے، میرے صحابہ کے اندر بھی عمل جو ہو وہ مسئلہ جس پر اختلاف ہو رہا ہے دیکھ لینا میں نے اس مسئلے پر کیسے عمل کیا، میرے صحابہ نے اس پر کیسے عمل کیا۔ اگر وہ مسئلہ مجھ سے جڑ جائے، مجھ سے مل جائے، میری طرز زندگی سے مل جائے، میرے صحابہ سے مل جائے، تو سمجھ لینا وہ واقعی دین ہوگا، خالص دین ہوگا۔ لوگوں، عضوا علیہا بالنواجذ، محبوب فرمانے لگے ایسے طریقے کو، اس انداز کو، اس عمل کو اپنے مضبوطی سے داڑھوں کے ساتھ پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ مسئلہ مجھ سے ثابت نہیں، میری زندگی میں نہیں، میرے صحابہ سے ثابت نہیں، صحابہ کی زندگی میں نہیں، تو یاد رکھنا وہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہوگا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، جس کو اللہ کا قرآن ذالکم قولکم بافواہکم کہہ کر اس کو ٹھوکر مارتا ہے کہ لوگوں ایسے مسئلے تمہارے اپنے من گھڑت ہیں، ان کو اپنے پاس رکھو، اس کو دین بنا کر پیش نہ کرو، امت کو گمراہ نہ کرو۔ میرے مسلمان، آج ہم دیکھیں جو بھی ہمارے اندر اختلافی مسئلہ ہے، سادہ سی بات عرض کر رہا ہوں، کسی بھی مسلک کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہے، اس مسئلے کو آپ دیکھو صحابہ نے اس پر کیسے عمل کیا۔ آج ہماری خوشیاں دیکھو، خوشیوں میں جو رسومات ہیں، اگر ان کو صحابہ کے طرز زندگی میں دیکھا جائے، اگر صحابہ کی زندگی سے اس کے بارے میں کوئی رہنمائی ملتی ہے ٹھیک ہے، نہیں ملتی تو یاد رکھیے ہم اس مسئلے کو اپنے پیٹ سے گویا نکال رہے ہیں۔ ہماری غمی کی رسومات ہیں، فوتگی کی رسومات ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور جن کو ہم ثواب سمجھ کر رہے ہیں ان کو دیکھو پیارے نبی نے ان کاموں کو کیسے کیا، صحابہ نے کیسے کیا۔ اگر اس میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے تو بھائی اس پر عمل کیجئے، یہی خالص دین ہے۔ تو پیارے نبی نے گویا کیا فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ لوگوں، اگر وہ مسئلہ میرے زندگی میں ہے، میرے حدیثوں میں مل جائے، صحابہ سے مل جائے، تو مان لینا اگر صحابہ نے بھی نہیں عمل کیا، میں نے بھی نہیں کیا، لوگ اپنی طرف سے بیان کیے جا رہے ہیں، تو اسی کو تو پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ بدعات ہوں گی، ایاکم والبدع، لوگوں بدعتوں سے بچ جانا، فإن البدعۃ تہدی الی المعصیہ، اور بدعت تمہیں معصیت کی طرف لے جائے گی، کل معصیت فی النار، اور ہر معصیت تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گی۔ تو میرے بھائی، جس کو آج ہم عبادت سمجھتے ہیں وہ عبادت نہیں، وہ بدعت ہے۔ اگر میرے محبوب سے نہیں ملتی، جس کے اوپر ہم ہزاروں کیا لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنے پیٹ سے، لوگ پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے پیٹ میں ہر قسم کا مال سمیٹنے کے لیے لوگ آج طرز زندگی بدلتے جا رہے ہیں، نبی کی زندگی بدلتے جا رہے ہیں، سیرت بدلتے جا رہے ہیں، اپنی رسومات کے پیچھے لگ کر، بدعات کے پیچھے لگ کے نبی کی زندگی کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ میرے مسلمان، اپنی اس طرز زندگی سے توبہ کیجئے، نبی کا طرز زندگی اپنائیے، اور خالص دین میرے محبوب کی طرف سے جو ملا ہے اسی پر عمل کیجئے۔ مجھے بتا دو نبی نے کون سا کام کا حکم دیا اور عمل نہ کیا؟ صحابہ اور نبی بے عمل نہیں تھے۔ اللہ نہ کرے ایسا کسی کا کردار، کسی کا اخلاق ہمارا جو بن جائے تو میرے مسلمان یاد رکھنا ہم صحابہ کی زندگی سے بھی دور، نبی کی زندگی سے بھی دور ہیں۔ نبی نے نماز کا حکم دیا، پڑھ کے دکھائی، زکوٰۃ کا حکم دیا، ادا کر کے دکھائی، قربانی کا حکم دیا، کر کے دکھائی، روزے کا حکم دیا، روزہ رکھ کر دکھایا۔ تمام کے تمام معاملات میرے محبوب نے جو بھی ہمیں دیے کر کے دکھائے۔ تو میرے مسلمان، آج فوتگی کے رسومات ہیں، خوشی کے رسومات ہیں، دیگر رسومات، مجھے بتاؤ ہمارے نبی سے کیا کوئی ایسا کوئی وہ رہنمائی نہیں ملتی؟